ایک دفعہ 3 دوست کہیں دور دراز کے سفر سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی کے سامنے ایک بزرگ شخص آ گیا۔ ان کو اچانک بریک لگانا پڑی اور وہ بچ گیا۔ اس پر ان میں سے ایک دوست گاڑی سے باہر نکل کر اس بزرگ شخص کو باتیں سنانے لگا۔ اس بزرگ نے ان سے معذرت کی اور اپنے راستے کی طرف چل دیا۔ اب یہ اپنی گاڑی سے باہر جو دوست آیا تھا وہ دوبارہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھنے لگا اور گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا مگر اس نے محسوس کیا کہ اس کی گاڑی بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ گاڑی بھاری لگ رہی ہے، اتر کر ذرا دیکھو، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اس کا کوئی ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ ان میں سے ایک دوست اترا اور گاڑی کے ٹائر چیک کرنے لگا۔ چیک کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ ان کی گاڑی کا پچھلا ٹائر پنکچر تھا۔ اس نے آ کر اپنے دوست کو بتایا کہ گاڑی کا پچھلا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ اب وہ تینوں اتر کر گاڑی کے اس ٹائر کو دیکھنے لگے۔ اس وقت رات کافی ہو چکی تھی اور جس جگہ یہ لوگ موجود تھے وہ جگہ بھی کافی سنسان تھی۔ وہ اب بہت پریشان ہو گئے کہ اس رات کے پہر میں ان کو میکینک کہاں سے ملے گا جو کہ ان کی گاڑی کے ٹائر کو آ کر پنکچر لگا سکے۔ وہ تینوں آپس میں بات کرنے لگے کہ اب کیا کریں گے۔ ان میں سے ایک بولا، تم لوگ یہ ٹائر اتار کر لے جاؤ اور پاس میں دیکھو، شاید کوئی میکینک مل جائے، تم اس کا پنکچر لگوا کر واپس آ جانا، میں تب تک گاڑی کے پاس ٹھہرتا ہوں۔ انہیں اس کا آئیڈیا پسند آیا اور اب وہ تینوں مل کر گاڑی کا ٹائر اتارنے لگے۔ ٹائر اتارنے کے بعد 2 دوست اس کو لے کر میکینک کی تلاش میں نکل پڑے اور ایک وہاں ان کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی مگر اس کے دوست ابھی تک نہ آئے۔ اب وہ کافی پریشان ہو گیا اور اسے اس ویران جنگل کے راستے میں اکیلے کھڑے خوف بھی آنے لگا۔ اتنے میں وہ دوست بھی آ گئے۔ اس نے ان سے پوچھا کیا ہوا، کیا کوئی میکینک ملا؟ جس پر انہوں نے بتایا آس پاس سے تو کوئی نہیں ملا تھا مگر یہاں سے کافی فاصلے پر ایک میکینک کی دکان کھلی تھی، بس اسی کے پاس سے پنکچر لگوا کر آ رہے ہیں۔ اس نے شکر ادا کیا اور اب تینوں مل کر اس ٹائر کو واپس گاڑی میں لگانے لگے مگر جیسے ہی وہ اسے لگانے لگے ان کو اس کے نٹ نہ ملے جو انہوں نے ٹائر اتار کر رکھے تھے۔ انہوں نے ہر جگہ تلاش کر لی مگر وہ نٹ کہیں بھی نہ تھے۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ اب تو ہمارے پاس نٹ نہیں ہے اور بغیر نٹ کے ہم ٹائر بھی نہیں لگا سکیں گے۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ ایک دوسرے کو کوسنے لگے۔ اتنے میں وہی بزرگ دوبارہ وہاں سے گزرے اور ان کو پریشان اور رات کے اس اندھیرے میں وہاں کھڑا دیکھ کر ان سے پوچھنے لگے کہ بیٹا کیا ماجرا ہے، تم لوگ ابھی تک یہاں ہو، گئے کیوں نہیں؟ یہ کافی سنسان راستہ ہے، تمہیں یہاں سے جلدی چلے جانا چاہیے۔ وہ اس بزرگ کو باتیں سنانے لگے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تم راستے میں آتے، نہ ہماری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوتا اور نہ ہم یہاں پھنستے۔ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں، ہمیں مزید تنگ نہ کرو۔ اور تم رہے پینڈو گوار، تم کیا ہماری مدد کر سکو گے؟ اس بزرگ نے اصرار کیا کہ بیٹا اپنا وقت ضائع نہ کرو اور مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے کام آ جاؤں۔ اس پر ایک دوست نے اس کو سارا ماجرا بتا دیا اور کہا کہ اب ہم سے اس ٹائر کے نٹ کھو گئے ہیں، بغیر نٹ کے ہم یہ ٹائر کیسے لگائیں؟ آپ کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہے تو بتائیں، اور اگر آپ ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو ہمیں تنگ بھی نہ کریں اور یہاں سے چلتے بنیں۔ ان کی مکمل بات سن کر بزرگ بولے، بیٹا بس اتنی سی بات، تم ایسا کرو باقی 3 ٹائروں سے ایک ایک نٹ نکال کر اس میں لگا دو، اس طرح تم آرام سے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ اس پر وہ تینوں دوست کافی حیران ہوئے اور بولے، ارے ہاں ہم یہ تو کر سکتے ہیں، یہ خیال ہمارے ذہن میں بالکل نہیں آیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہر ٹائر سے ایک ایک نٹ نکالا اور اس ٹائر کو ان نٹوں سے گاڑی میں لگا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس بزرگ سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ سچ کہتے ہیں کبھی کسی بھی انسان کو ان کے ظاہری حلیے سے جج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے فیس بک پیج اسلامک ٹیچر کو فالو نہیں کیا تو ابھی فالو کر لیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک رضوان الحق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔